یہ جو توقعات تھی نتیجہ تو اس کے برعکس سے نکلا۔ اب جیسے کہ میں نے بڑا سادگی سے یہی سوال پوچھا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر مفصل تجزیہ ہمیں دے سکیں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈل ایسٹ ابھی بھی تباہی کے دہانے پر ہیں جب تک نیتن یاہو جو ہیں وہ کسی مثبت رد عمل کا اعلان نہیں کر دیتے۔ جی میں سمجھتا ہوں نیتن یاہو جہاں گئے ہوئے تھے مثبت رد عمل تو وہاں سے آنا تھا۔ اچھا، کیونکہ وائٹ ہاؤس میں بلوائے گئے تھے یہ بڑے معزز مہمان، اور وہاں کا جو ایک مشہور زمانہ بلو روم ہے وہاں پہ یہ ہونے والا جو ان کا کھانا اور نشست و برخاست جو تھی وہاں ہوئی ہے۔ اصل معاملات تو اس سے پہلے خفیہ مراسلت اور جو ان کے خفیہ رابطے تھے اس میں یہ طے پا چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملاقات سے صرف ایک دن پہلے جو ہے بلکہ 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری لیک کی گئی رائٹر کے ذریعے، جس میں وہ پلان جو ہے وہ انویل کیا گیا تھا کہ یہ جو اس وقت غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے یہ اپنا ایک کام تو تقریباً 743 فلسطینیوں کو کھانا کھلاتے ہوئے شہید کرنے کا انجام دے چکی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی برتھ پروف کر دی ہے کہ ان سے مستقبل میں اس سے بڑا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو اگلا کام یہ انٹرسٹ کیا گیا کہ آپ ایک ہیومینیٹیرین زون کریٹ کیجئے کہ جہاں پہ وہ فلسطینی کے جو والنٹیرلی، آپ دیکھیے کہ ان پہ آتش واہن کی بارش ہو رہی ہے، ان پہ بم گر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ والنٹیرلی اس زون میں تشریف لے آئیے، اس کو بڑا ہم پروٹیکٹڈ زون خیال کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نازیوں کے لیے نازیوں نے کریٹ کیے تھے ان کے یہودیوں کے لیے زون، اور اس کے لیے بھی اسی نوعیت کا جو پریٹیکٹ تلاش کی گئی تھی، یہ بڑے محفوظ زون ہیں، آپ اس میں آ جائیے۔ منصور جعفر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ خطے سمیت فلسطین کے لیے کتنا بہتر ہے کہ ایک پرامن معاہدہ طے پا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا مستقبل قریب میں تو حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں سر؟ جی آپ نے دیکھ لیا کہ اس پورے تقریباً 21-22 ماہ کی جو جنگ ہے اس کے بعد اس کا جو سپل اوور، چاہے وہ آپ کو یمن تک دکھائی دے، لبنان میں دکھائی دے، شام میں دکھائی دے، اور آل ٹوگیدر ایران تک اس کے شعلے جو ہیں وہ لپکے ہیں۔ تو اب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز کے بعد دنیا جو ہے، اور خاص طور پہ فلسطینی، دیکھیے فلسطینیوں کا جو عزم و ثبات ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان پیرلل ہے، اور اسی سے اس وقت ساری دنیا بھی خائف ہے اور انہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر یعنی اب فلسطینیوں کا دوسرا نام جو ہے اس نے نیتن یاہو نے وہ حماسستان رکھ دیا ہے کہ غزہ جو ہے وہ غزہ نہیں ہے، غزہ اسٹرپ نہیں ہے، وہ حماسستان ہے۔ یعنی آپ اس قدر ان کے سر پہ حماس اور مزاحمتی تنظیمیں سوار ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس پورے دباؤ کے نتیجے میں بھی ابھی پچھلے تقریباً 4 دنوں کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے اسرائیلی فوج پہ حملے کیے ہیں، اور 5 اسرائیلی فوجی تو کل جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں دوسری طرف مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہو، اور کن لوگوں کے خلاف مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جی حماس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ حماس تو آپ کو آج بھی تھپڑ لگا رہی ہے، تھپڑ رسید کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ہم موجود ہیں، مذاکرات کی میز پہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اچھا منصور جعفر صاحب، میڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ تو میں نے اسپیسیفکلی آپ سے بات کی، آپ سبھی مہمانوں کی اجازت سے میں ایک اور سوال ان سے ذرا لینا چاہ رہی ہوں۔ منصور صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، یہ جو ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے ہم خبریں سن رہے ہیں، کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا، عرب ممالک کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی مجھ سے سوال ہے؟ جی منصور صاحب جی عرب دنیا تو یقیناً جی اس کو جس گریجولی اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ شیشے میں اتارا گیا ہے، چاہے وہ بحرین کانفرنس ہو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے بحرین کانفرنس کی گئی تھی، خاص طور پہ اس کانفرنس کا تو بائیکاٹ خود فلسطینی نیشنل اتھارٹی نے کیا تھا۔ وہ محمود عباس اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ایکارڈ یا اس کے نتیجے میں جو ہمیں ایک بلدیاتی نوعیت کی ریاست دینے جا رہے ہیں وہ ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہم پہلے بھی انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو جس یعنی جو بارات ہے اس کا جو دولہا اس سے ایبسنٹ تھا، اور اس کے بعد یہ تمام جتنا آپ کہہ لیجیے پروسیس انہوں نے انیشیٹ کیا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو مارکیٹ کیا، اور 3-4 ملک ابتدا میں اس کا شکار بنا لیے گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو ایک بیلنس شیٹ تیار کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان ملکوں کے بارے میں کہ جو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ چاہے کیمپ ڈیوڈ کر چکے ہیں، کامنٹ کیجئے گا منصور صاحب، تاکہ میں بالکل نتیجتاً ایک جواب پہ پہنچوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عرب ممالک آنے والے چند ہفتوں میں ابراہیم اکارڈ کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟
देखिए जी, अरब मुल्कों का जो रद्द-ए-अमल है ना गजा जंग के जो तकरीबन 22 माह से जारी है जी, उसमें जितना पैसिवली उन्होंने रिप्लाई किया है या रिस्पॉन्ड किया है वो गजा को इसको इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करें या ना करें, उनका जो जुबान हाल है वो जुबान काल से ज्यादा जो है उनका जो मैं समझता हूँ वो उनका अज़ाइम को जाहिर कर रहा है। लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होगा, एक स्टैंप होगा, अदरवाइज तो वो पूरे के पूरे इस वक्त अमेरिका और इसराइल के कैंप में है और उसी तरीके से उनके साथ जो है वो हाथों में हाथ डाले हुए जो है। मंसूर जाफर साहब मेरे साथ ही